ایسے ہی وائس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے۔ عمر بن سعد کو دیکھ کر مختار کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور گرج کر بولا، اے دنیا کے کتے، بتا تجھے کون سی سزا دوں جس سے میری اور مسلمانوں کے دلوں کی وہ آگ ٹھنڈی ہو جائے جو تیرے ناپاک ہاتھوں نے کربلا کے میدان میں لگائی۔ عمر بن سعد نے ہاتھ جوڑ کر التجا کی کہ میں بے قصور ہوں اور میں یزید اور ابن زیاد کے حکم کے آگے مجبور تھا، مجھ پر رحم کرو۔ مختار عمر بن سعد کی اس گفتگو سے اور بھڑک اٹھا اور کہا، میرا آقا حسین کتنا بڑا بہادر تھا کہ جس نے اپنی آنکھوں سے تمہارے ظلم کو دیکھا، پھر بھی اس نے تمہارے آگے رحم کی درخواست نہیں کی، اور پھر حکم دیا کہ اس کا بیٹا حفص سامنے لایا جائے اور عمر بن سعد کے سامنے اس کے بیٹے کی گردن تن سے جدا کر دی جائے، تاکہ اس ظالم کو معلوم ہو جائے کہ اکبر کی لاش کو تڑپتا دیکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ حکم کی تعمیل کی گئی اور عمر بن سعد کے بیٹے حفص کی لاش اس کی آنکھوں کے سامنے تڑپنے لگی۔ عمر بن سعد رحم رحم کی دہائی دیتا رہا کہ جلاد نے تلوار سے اس کا سر بھی اڑا دیا۔ عمر بن سعد کو اس کے ظلم و ستم کی سزا دینے کے بعد مختار نے شمر سے کہا کہ تو ہی وہ بدبخت انسان ہے جس نے نواسہ رسول کی مبارک چھاتی پر چڑھ کر گلے پر خنجر چلایا تھا۔ اٹھ اور پہلے میرے سامنے وہ ہاتھ کر جس سے تو نے خنجر اٹھایا۔ شمر رونے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے عمر بن سعد نے مجبور کیا تھا۔ مختار نے ڈانٹ کر کہا، تجھے شرم نہیں آتی؟ فاطمہ کے لال نے مسکرا کر جان دی اور تو چلا رہا ہے، آگے کر وہ ہاتھ۔ شمر نے پھر درخواست کی کہ میں اس وقت بہت پیاسا ہوں، 2 گھونٹ پانی پلا دو۔ مختار نے کہا، اے ذلیل کتے، کیا تو نے جگر گوشہ بطول کو خنجر چلانے سے پہلے پانی پلایا تھا جو آج مجھ سے پانی مانگ رہا ہے؟ شمر نے ہاتھ آگے کیا، مختار نے تلوار ماری اور شمر کے دونوں ہاتھ زمین پر تھے، اور پھر مختار نے شمر کے گلے پر خود خنجر چلا کر اسے ختم کر دیا۔ شمر کو اس کے کیے کی سزا دینے کے بعد مختار نے حرملہ سے کہا، کیا تو ہی وہ شقی القلب شخص ہے جس نے امام پاک کی جھولی میں اصغر کے حلق میں تیر مارا تھا؟ اٹھ اور میرے سامنے کھڑا ہو جا۔ اور پھر مختار نے فوجیوں کو حکم دیا کہ اس پر تیروں کی بارش کی جائے اور آخری تیر اس کے حلق سے پار ہو۔ حرملہ کی لاش ابھی زمین پر تڑپ ہی رہی تھی کہ خولی لایا گیا۔ خولی کو دیکھ کر مختار کا خون کھول گیا، آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں اور گرج کر بولا، یہ ہے وہ سنگ دل اور دشمن خدا جس نے امام پاک کے سینے پاک میں برچھی ماری اور پھر نواسہ رسول کا سر اقدس نیزے پر چڑھا کر ابن زیاد کے پاس اسی کوفہ میں لایا۔ اگرچہ اسے جتنی سزا دوں میرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوگا، مگر اس کی سزا یہ ہے کہ پہلے اس کے دونوں ہاتھ کاٹے جائیں، پھر دونوں پاؤں، اور پھر اس کے سینے میں برچھا مار کر اس کو جہنم واصل کیا جائے، اور پھر اس کا سر کاٹ کر اور نیزے پر چڑھا کر میرے سامنے لایا جائے۔ جلادوں نے ایسا ہی کیا۔ ابن زیاد یہ خونی کھیل کھیل کر اور چمنستان زہرا کی ہری بھری شاخیں کاٹ کر، اس کے مہکتے ہوئے پھولوں کو توڑ کر، اور پھر یزید سے موصل کی حکومت انعام میں حاصل کر کے ہر طرح سے بے خوف ہو کر بیٹھ گیا تھا، مگر اس ظالم کو یہ معلوم نہ تھا کہ خدا کی لاٹھی بے آواز اور اس کا قہر خاموش ہے، اور اسے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ مختار قہر الہی کی صورت میں نمودار ہو چکا ہے، اور اس کے اشاروں پر ناچنے والے عمر بن سعد اور خولی اپنے ظلم کی سزا پا چکے ہیں۔ مختار نے ابراہیم بن مالک اشتر کو حکم دیا کہ ایک بھاری فوج کے ساتھ ابن زیاد پر حملہ کر دیا جائے اور اس کو زندہ یا مردہ میرے سامنے پیش کیا جائے۔ چنانچہ ابراہیم بن مالک اشتر نے ابن زیاد پر حملہ کر دیا، اور اگرچہ ان کے پاس سامان حرب بھی کم تھا اور فوج بھی تھوڑی تھی، مگر چونکہ قدرت ان کے ساتھ تھی اور منشائے قدرت یہی تھا کہ قاتلان حسین کو ان کے ظلم و ستم کی پوری سزا ملے، اس لیے
ابن زیاد کافی فوج اور ساز و سامان کے باوجود بھی مقابلہ نہ کر سکا اور صلح کے متواتر کئی پیغام بھیجے مگر اس کی کوئی چال کامیاب نہ ہو سکی تو خود میدان میں آیا اور ابراہیم کے ہاتھوں قتل ہو گیا اور پھر اس کا سر بھی نیزے پر چڑھا کر کوفہ میں مختار کے سامنے لایا گیا۔ یزید کے ان فوجی افسروں کو ختم کرنے کے بعد مختار نے حکم دیا کہ اب ہر وہ شخص جو کربلا میں عمر بن سعد کے ساتھ تھا اس کو بھی قتل کر دیا جائے اور نہر فرات پر قبضہ کرنے والوں، لاشوں پر گھوڑے دوڑانے والوں اور تیر چلانے والوں کا بھی خاتمہ کر دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، اور جب مختار تمام دشمنان اسلام اور دشمنان اہل بیت اور قاتلان حسین کو جہنم واصل کر چکا تو فرمایا کہ ان کی ان سزاؤں سے میری آگ نہیں بجھی، یہ تو میں نے صرف اپنا فرض ادا کیا ہے، اصل سزا تو ان کو حشر کے دن ملے گی۔